کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان کا دل کس قدر کمزور ہو سکتا ہے؟ ایک لمحہ پہلے وہ اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوتا ہے اور اگلے ہی لمحے دنیا کی چمک اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ یہی وہ کمزوری ہے جسے ایک دن مدینہ کی گلیوں میں سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور وہ لمحہ قیامت تک کے لیے ایک سبق بن گیا۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کے بعد اللہ تعالی نے مکمل رہنمائی کے لیے سورہ جمعہ نازل فرمائی، تاکہ امت کو سکھایا جائے کہ جب اللہ کی پکار آئے تو دنیا کی ہر آواز خاموش ہو جانی چاہیے۔ مدینہ منورہ، وہ بابرکت شہر جہاں ایمان کی خوشبو فضا میں بسی ہوئی تھی، جہاں ہر گلی میں اللہ کا ذکر سنائی دیتا تھا اور ہر دل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دھڑکتا تھا۔ جمعہ کا دن تھا، سورج اپنی روشنی پھیلا رہا تھا، لوگ اپنے کام چھوڑ کر مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے، کیونکہ یہ دن صرف عبادت کا نہیں بلکہ ایمان کی تجدید کا دن تھا۔ مسجد نبوی میں خاموشی اور سکون تھا، لوگ صفوں میں بیٹھے تھے، دلوں میں خشوع اور آنکھوں میں عاجزی تھی، ہر شخص اللہ کے کلام کو سننے کے لیے بیتاب تھا۔ خطبہ شروع ہوا، الفاظ ایسے تھے جو سیدھے دل میں اترتے تھے، جو روح کو جھنجھوڑ دیتے تھے، جو انسان کو دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف لے جاتے تھے۔ اسی دوران مدینہ کے باہر سے ایک قافلہ شہر میں داخل ہوتا ہے، اونٹوں کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، سامان لدا ہوا ہے اور تجارت کی خوشبو ہر طرف پھیلنے لگتی ہے۔ یہ قافلہ صرف سامان نہیں لایا تھا بلکہ دنیا کی کشش بھی ساتھ لے آیا تھا، ایک ایسی کشش جو کمزور دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ لوگوں کے کانوں میں آواز پڑی، قافلہ آ گیا، تجارت آ گئی، اور بس پھر کیا تھا؟ کچھ دل ڈگمگا گئے، کچھ قدم مسجد سے اٹھ گئے۔ آہستہ آہستہ لوگ اٹھنے لگے، کوئی خاموشی سے نکلا، کوئی جلدی میں، اور دیکھتے ہی دیکھتے مسجد خالی ہونے لگی۔ وہ خطبہ جو دلوں کو زندہ کر رہا تھا، اب سننے والے کم رہ گئے تھے، اور مسجد کی وسعت میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ یہ منظر صرف ایک انسانی کمزوری نہیں تھا بلکہ ایک آزمائش تھی کہ انسان اللہ کو ترجیح دیتا ہے یا دنیا کو۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، سورہ جمعہ کی وہ آیات جو رہتی دنیا تک مسلمانوں کو جگاتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب انہوں نے تجارت یا کھیل دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا۔ یہ الفاظ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھے بلکہ ہم سب کے لیے تھے، ہر اس شخص کے لیے جو دنیا اور دین کے درمیان کھڑا ہے۔ پھر اللہ نے سکھایا، کہہ دو جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے کہیں بہتر ہے۔ یہ ایک اعلان تھا کہ رزق دینے والا اللہ ہے، نہ کہ بازار، نہ کہ قافلہ۔ جمعہ کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب اذان ہو تو سب کچھ چھوڑ دو، کیونکہ یہ اللہ کی دعوت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی ترجیح سامنے آتی ہے، وہ دنیا کو چنتا ہے یا اللہ کو۔ تو اگلی بار جب جمعے کی اذان ہو تو یاد رکھنا، یہ صرف ایک نماز نہیں بلکہ ایک امتحان ہے، اور کامیاب وہی ہے جو اللہ کو دنیا پر ترجیح دے۔
اگر آپ کو ایسی ایمان افروز اور دل کو چھو لینے والی اسلامی کہانیاں پسند آتی ہیں تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔